السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر عابد عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری کا سفر سرمایہ کاری میں اضافے اور عالمی رابطوں سے مضبوط تر معیشت۔ ناظرین، کسی ملک کی معیشت کے استحکام کا سب سے بڑا اور مستند پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ عالمی سرمایہ کار اس ملک پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں کے دوران پاکستان کو جن شدید معاشی چیلنجز، ڈیفالٹ کے خطرات اور افراط زر کا سامنا رہا، اس نے ملکی معیشت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ لیکن آج ہم اعداد و شمار اور ٹھوس حقائق کی روشنی میں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ کس طرح پاکستان ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد معاشی خود مختاری کی جانب ایک فیصلہ کن قدم بڑھا چکا ہے، اور کس طرح عالمی منڈیوں میں پاکستان کی ایک شاندار واپسی ہوئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اور اہم ترین پیش رفت پاکستان کی پورے 4 سال بعد بین الاقوامی سرمایہ کار منڈیوں یعنی انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں شاندار اور پراعتماد واپسی ہے۔ عالمی منڈیوں میں یورو بانڈ کے حجم میں $750 ملین تک کی توسیع کوئی معمولی مالیاتی لین دین نہیں ہے۔ یہ اس بات کا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ عالمی سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کا پاکستان کی معاشی پالیسیوں، ریاستی فیصلوں اور مستقبل کی معاشی منظرنامے پر اعتماد مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے۔ جب غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے بانڈز خریدنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ مان چکی ہے کہ پاکستان کی معیشت اب خطرے کے نشان سے بہت دور نکل چکی ہے اور درست سمت میں گامزن ہے۔ اس عالمی اعتماد کی عکاسی ہمارے اندرونی معاشی اشاریوں سے بھی ہوتی ہے۔ حالیہ اور مستند ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکوں کے پاس موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب، یعنی جو فوریکس ریزروز ہیں وہ $20 ارب کی نفسیاتی اور انتہائی اہم حد عبور کر چکے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، وہ ملک جو کچھ عرصہ قبل بمشکل چند ہفتوں کی درآمدات کا بل ادا کرنے کے قابل تھا، آج اس کے ذخائر 4 سال کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم کھڑے ہیں۔ یہ $20 ارب محض ایک ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی مالی خود مختاری یعنی فائنینشل ساورنٹی اور معاشی دفاع کا ایک انتہائی اہم اور مضبوط سنگ میل ہے۔ ناظرین، جب ملکی خزانے میں استحکام آتا ہے تبھی ریاست بڑے اور طویل المدتی ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دے سکتی ہے۔ معاشی بہتری کے اس تسلسل میں پاکستان نے اب ریجنل کنیکٹیویٹی یعنی علاقائی رابطوں کو اپنی معاشی پالیسی کا مرکز بنا لیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے کی جانب سے کیا جانے والا حالیہ اعلان اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان اب ایک ایسا میگا پروجیکٹ کی طرف بڑھنے جا رہا ہے جو ملک کو محض ایک تجارتی منڈی کے بجائے ایک علاقائی ٹرانزٹ اور ٹریڈ ہب کے طور پر ابھارے گا۔ اس منصوبے کے تحت روڑی سے تافتان تک کے 900 کلومیٹر سے زائد ریلوے ٹریک کی جدید خطوط پر تعمیر نو کی جائے گی۔ یہ ٹریک محض پاکستان کے 2 شہروں کو نہیں جوڑے گا، بلکہ یہ پاکستان کو براستہ ایران سیدھا یورپ کی منڈیوں تک رسائی دے گا۔ جب ہماری برآمدات اور تجارتی سامان مال بردار ٹرینوں کے ذریعے براہ راست وسطی ایشیا اور یورپ پہنچے گا تو اس سے نہ صرف ترسیل کی لاگت اور وقت میں بے پناہ کمی آئے گی، بلکہ خطے میں اربوں ڈالر کی نئی اقتصادی شاہراہیں کھلیں گی۔ آج کا یہ مجموعی معاشی منظرنامہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان اب بحرانوں سے نکل کر طویل مدتی معاشی ترقی، خود انحصاری اور علاقائی قیادت کی ان بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے جو آنے والی دہائیوں میں ایک خوشحال اور معاشی طور پر خود مختار پاکستان کی ضمانت بنے گی۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔